پیارے دوستو، علامہ حافظ ابن قائم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر حوروں کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو بیویاں ہوں گی وہ ان کی ہم عمر اور خوبصورت اور حسین و جمیل ہوں گی، اور جنت میں تمام جنتی اپنی جوانی کی حالت میں ہوں گے اور تمام حوریں بھی جوان ہوں گی، اور جنتی حوروں کے رخسار سیب کی طرح ہوں گے اور ان کے دانت موتیوں کی لڑیوں کی طرح ہوں گے، اور تمام حوروں کی کمریں باریک ہوں گی، اور حوروں کے چہروں کا حسن ایسا ہوگا کہ جیسے سورج ان کے گرد گردش کر رہا ہو۔ پیارے دوستو، جب جنتی حور مسکرائے گی تو اس کے دانتوں کے درمیان ایک چمک ظاہر ہوگی۔ جنتی حور کا چہرہ اس قدر خوبصورت اور صاف اور شفاف ہوگا کہ جنتی آدمی اس کے چہرے میں اپنے چہرے کو اس طرح دیکھے گا جس طرح کہ انسان شیشے کے اندر اپنے چہرے کو دیکھتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی حور کو اس قدر حسن عطا فرمایا ہے کہ اگر جنتی حور زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز خوشبو سے بھر جائے، اور اس حور کے حسن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرنے لگ جائے، اور مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اس حور کے چہرے کے حسن کی وجہ سے جگمگا اٹھے۔ اور اگر جنتی حور زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو اس کے سامنے سورج کی روشنی اس طرح ماند پڑ جائے گی جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ اور اگر زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات حور کو دیکھ لیں تو تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، پھر چاہے وہ کافر یا مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حور کا دوپٹہ جو حور کے سر پر ہے وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جنتی حور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید حسین و جمیل ہوتی جائے گی اور اس کا حسن و جمال بڑھتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس جنتی حور کا عشق اپنے شوہر سے بڑھتا چلا جائے گا، اور جنت کی حوریں حمل اور ولادت اور حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، اور جنت کی حوریں ناک کے سینڈ، پخانہ اور پیشاب اور ہر طرح کے میل کچیل سے پاک ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی حور کو پاکیزہ اور صاف اور شفاف پیدا فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، جنت کی حور کی نہ کبھی جوانی ختم ہوگی اور نہ ہی اس کا لباس میلا ہوگا، اور نہ ہی اس کے حسن و جمال میں کمی واقع ہوگی۔ حور جنت میں اپنی نظر کو اپنے خامد تک محدود رکھے گی اور اپنے خامد کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گی، اور اس کا خامد بھی اپنی نظر کو اپنی بیوی تک محدود رکھے گا اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس آدمی کی بیوی اس کی چاہت اور محبت کی انتہا ہوگی۔ اگر جنتی آدمی اپنی بیوی کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کو خوش کر دے گی، اور اگر وہ حور کو کسی کام کا حکم دے گا تو وہ اس کی فرما برداری کرے گی۔ پیارے دوستو، جنت میں جو جنتیوں کو حوریں عطا کی جائیں گی وہ ایسی پاکیزہ ہوں گی کہ اس سے پہلے ان کو نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہی جن نے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ جنت کی سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل حور کون سی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کو کس طرح پیدا فرمایا ہے۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جنت کی سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت حور حور عین ہوگی، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا۔ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی حوریں ہوں گی جن کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں جنا ہوگا، بلکہ جنت میں جنتیوں کو جو حوریں عطا کی جائیں گی ان کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور حضرت زید بن ابی سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حور عین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے نہیں پیدا فرمایا، بلکہ حور عین کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کستوری، نمبر 2 کافور، اور نمبر 3 زعفران۔ ان 3 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو تخلیق فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حوروں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کہ کستوری کا ہے، اور درمیانی حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے، اور حوروں کے بال اور ابرو سیاہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی حور عین کو کس طرح پیدا فرماتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتا ہے، پھر ان کے اوپر خیموں کو نصب کر دیا جاتا ہے،
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ان کے پستانوں کو گورے رنگ کی خوشبودار کستوری سے پیدا فرماتا ہے اور اس پر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے لے کر گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے لے کر گردن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے لے کر سر تک حور کو کافور سے بنایا گیا ہے، اور حور کے جسم پر گل لالا جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب حور عین سامنے آتی ہے تو اس کا جسم ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے کہ دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور جب حور عین سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جسم کی باریکی کی وجہ سے صاف نظر آتا ہے۔ پیار دوستو، حور عین کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، اور اس کی ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کی چوٹی کے ایک کنارے کو اٹھانے والی ہوگی، اور حور یہ کہتی ہوگی کہ یہ بدلہ ہے دوست کا اور بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ بجا لاتے تھے۔ پیار دوستو، جنت میں جنتی حوروں کی تعداد کتنی ہے اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کتنی حوروں کو پیدا فرمایا ہے، اور جنت میں سب سے ادنا جنتی کو کتنی حوریں ملیں گی اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے ادنا جنتی کے حصے میں 72 حوریں آئیں گی، اور اس کو 80,000 خدام دیے جائیں گے۔ پیار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر جتنے بھی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں جو جنتیوں کو دی جائیں گی وہ عقل سے ماورا ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا۔ پیار دوستو، جنت میں ہر جنتی کو حوریں تو ملیں گی، لیکن جنت میں سب سے بڑی نعمت جو جنتیوں کو دی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار جنتیوں کو ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کو صرف ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کو ہر روز صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور بعض جنتی ایسے ہوں گے جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں مست رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرمائے۔